بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چمن پور نامی گاؤں میں ایک چھوٹی سی بچی آمنہ رہا کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی اور والدین کا احترام کرنے والی تھی۔ استادوں کی عزت کرتی تھی، لیکن اس کی ایک عادت بری تھی کہ وہ بولتی بہت تھی۔ وہ بغیر رکے بولتی رہتی تھی۔ والدین سمیت سب کو اس کی یہ عادت بری لگتی تھی۔ سب اسے سمجھاتے کہ کم بولا کرو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ ایک دن وہ اسکول جا رہی تھی کہ اسے راستے میں سفید رنگ کا ایک بہت خوبصورت خرگوش ملا۔ آمنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اس سے باتیں کرتے کرتے وہ اسکول لے آئی۔ اس کے سارے ہم جماعت خرگوش کو دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ استانی صاحبہ کلاس میں داخل ہوئیں اور خرگوش کو دیکھ کر پوچھا، یہ خرگوش کون لے کر آیا ہے؟ آمنہ نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ ٹیچر کو بتایا۔ ٹیچر نے کہا، ٹھیک ہے، آج تو لے آئی ہو، کل سے اسے گھر چھوڑ کر آنا۔ یہ سن کر آمنہ نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اسکول سے واپسی پر وہ اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ جس پگڈنڈی پر وہ چل رہی تھی وہ اس کے گھر کی طرف نہیں جاتی۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، اب میں واپس اپنے گھر کیسے جاؤں گی؟ کہ اچانک وہ خرگوش ایک خوفناک دیوا بن گیا اور بولا، آخر مجھے وہ بچی مل ہی گئی جو بہت بولتی ہے۔ اب میں تمہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ سن کر آمنہ بہت گھبرائی اور رونے لگی۔ دیوا نے اشارہ کیا تو فوراً وہاں ایک بڑا صندوق آ گیا۔ دیوا نے آمنہ کو صندوق میں ڈال کر تالا لگا دیا، جس میں سانس لینے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ دیوا اسے اپنے دنیا میں لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ کے لیے میں ریڈیو لے کر آ گئی۔ دراصل بادشاہ نے دیوا سے کئی دنوں پہلے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں ایک ریڈیو ہوتا ہے جو ہر وقت بولتا ہے، لیکن دیوا یہ بات جانتا تھا کہ ریڈیو کے سگنل ان کی دنیا میں نہیں آنے، اس لیے وہ آمنہ کو لے آیا تھا اور اس نے آمنہ کو یہ بات پہلے سمجھا دی تھی کہ تم بادشاہ کو ہرگز نہیں بتاؤ گی کہ تم کوئی ریڈیو نہیں ہو، بلکہ جیتی جاگتی انسان ہو۔ بادشاہ سلامت صندوق دیکھ کر بہت حیران ہوئے جس کے اندر آمنہ تھی۔ بادشاہ نے کہا، ریڈیو چلا کر دکھاؤ۔ دیوا نے حکم دیا۔ ریڈیو بولا، اوئے اندر سے آمنہ بولنے لگی، بادشاہ سلامت، میں بہت خوش ہوئے۔ آمنہ ہر وقت بولتی رہتی اور بادشاہ سنتے رہتے۔ آخر آمنہ بولتے بولتے بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے دیوا کو بلایا اور کہا کہ یہ ریڈیو چلتے چلتے بند ہو گیا ہے۔ دیوا گھبرا گیا اور کہا، کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، میں ابھی اسے ٹھیک کر کے لا دیتا ہوں۔ دیوا آمنہ کو اسی پگڈنڈی پر لے آیا جہاں سے اس نے اسے اٹھایا تھا۔ اس نے صندوق کھولا تو دیکھا کہ آمنہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ دیوا نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ دیوا نے اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور کہا کہ دوبارہ اس صندوق میں لیٹ جاؤ، لیکن آمنہ زور زور سے رونے لگی۔ اچانک اسی بستی کا ایک آدمی اپنی طرف آتا نظر آیا۔
وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، دیکھو وہ دیوا مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ آدمی نے اس کی طرف دیکھا تو وہاں نہ کوئی دیوا تھا اور نہ کوئی صندوق تھا۔ اس آدمی نے اسے گھر تک پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد آمنہ بہت کم بولتی، یعنی صرف ضرورت کے وقت بات کرتی تھی۔ اب سب اسے پہلے سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائبس کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگتی ہے۔ اللہ حافظ۔